گزشتہ شب مجلس پڑھ کر لاہور میں واپس جا رہے تھے اور جام شہادت نوش کیا. جناب علامہ ناصر عباس جعفری صاحب کی سال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. صلوات عنایت فرما دیجیے محمد علیہ محمد. اس سے بہتر انداز میں مل کر ذرا بلند آواز سے ایک صلوات بھیجیے گا. عزیزان محترم، ہم بات تو ظاہر ہے کچھ اور کر رہے ہیں، لیکن جو حالات سامنے آتے جاتے ہیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں حالات سے چشم پوشی کرتا ہوا گزر جاؤں. یہ ہو نہیں سکتا، مثلا میری خون میں نہیں ہے، میری فطرت میں یہ بات ہے ہی نہیں. لیکن بہرحال کوشش کریں گے کہ موضوع کے اندر رہتے ہوئے، کل جہاں بات کو ختم کیا تھا فضائل کے باب میں، وہیں سے بات کا آغاز کرنا چاہتے ہیں. اتفاق سے کل ہم نے آپ سے کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جو مخالفین ہیں ان کو اس سے غرض نہیں کہ آپ کے نظریاتی اختلافات کیا ہیں آپس میں، جو بات سمجھنے کی ہے. کہ یہی بات ہو رہی تھی کہ سمجھانے والے تو بہت ہیں، سمجھنے والے ہم لوگ کم ہیں. جو ہمیں سب کو سمجھ لینا چاہیے وہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو مخالفین ہیں، یا یوں سمجھیے کہ جو ہمیں نشانی اپنے ضد پر لے رہے ہیں، اپنے نشانوں کی ضد پہ لے رہے ہیں، ان کو اس سے غرض نہیں کہ آپ کا آپس میں کیا اختلاف ہے. ان کو اس سے بھی غرض نہیں کہ آپ کے نظریات کیا ہیں، اس کے نظریات کیا ہیں، اس کے نظریات کیا ہیں. اس لیے وہ مسجد میں بھی مارتے ہوئے اسے کوئی پرواہ نہیں. مسجد میں بھی مار رہا ہے، نمازیوں کو بھی مار رہا ہے، جلوس میں بھی مار رہا ہے، مجلس میں بھی مار رہا ہے، عالم کو بھی مار رہا ہے، ذاکر کو بھی مار رہا ہے، خطیب کو بھی مار رہا ہے، سب کو مار رہا ہے، دانشور کو بھی، ڈاکٹر کو بھی، انجینئر کو بھی. کوئی فرق رکھا اس نے؟ وہ تو چنگیز خان کی طرح ہے کہ بغداد میں جتنے ہی آپس میں چوراہوں پر مناظرے ہو رہے ہوں، مگر جب چنگیز آتا ہے تو کھوپڑیوں کا مینار تعمیر کر دیتا ہے سب کے. اسے اس سے غرض نہیں کہ تمہارا آپس میں کیا اختلاف ہے، اس کی نظر میں تم سب ایک ہی ہو. تو دیکھیے جب ایسی صورت حال آئے تو پھر کیا کیا جائے بھائی، کیا کرنا چاہیے؟ معرکہ جب درپیش آ جائے تو کیا کریں اس معرکے میں؟ قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی سیرت کیا ہے؟ اسی رشتے پہ بات کر رہے ہیں. ہم نے عرض کیا کہ جو ہم نے موضوع منتخب کیا، ممکن ہے کہ ساری باتیں جو ہم ذہن میں موضوع بنا کر لائے تھے مضمون وہ سب پیش نہ کر سکے، لیکن اس کے دائرے میں رہتے ہوئے موجودہ صورتحال پر آپ سے بات کرنا بہت ضروری، تاکہ معلوم ہو جائے کہ کبھی قوموں کی زندگی میں یہ معرکے پیش آئے تو کیا کیا جائے. بھائی قرآن نے کیا راستہ بتایا، انبیاء نے کیا راستہ بتایا، ائمہ طاہرین نے کیا راستہ بتایا؟ سرنڈر کر دیں، پیٹھ دکھا کے بھاگ جائیں، پشت دکھا دیں، حکومت خلاف، ادارے خلاف، حالات خلاف، میڈیا خلاف، دنیا خلاف، سب خلاف، کیا کیا جائے؟ بیٹھ جائیں، سرنڈر کر دیں، ہاتھ پیر چھوڑ دیں. کون سا راستہ ہے جو بتایا قرآن مجید نے؟ کیا کیا جائے؟ ان سب سے پہلے میں ایک عام آدمی کا جملہ نقل کرنا چاہتا ہوں جس کی گفتگو نہ قرآن ہے، نہ وہ رسول ہے، نہ وہ پیغمبر ہے، نہ وہ امام ہے. آپ اور مجھ جیسا چلتا پھرتا گوشت پوست کا انسان تھا، اور زیادہ پرانا بھی نہیں تھی صدی کا آدمی، یعنی یہ جو صدی تو 13 سال ہو گئے نئی صدی کو، اس سے پچھلی صدی کا آدمی، بہت زیادہ پرانا آدمی بھی نہیں. وہ کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ ہم پوری زندگی گزار دیتے ہیں دعوے کرتے ہوئے، مختلف قسم کے دعووں میں ہماری زندگی خرچ ہو جاتی ہے. اب یہ دعووں کی تشریح نہیں کرنا چاہتا، یا طور پہ سوچ کیا کیا دعوے سال اپنی محافل 42 میں جو بھی ہماری کیفیت ہے وہ آپ اسے بہتر جانتے ہیں. ان دعووں کا امتحان جب ہوتا ہے پھر پتہ چلتا ہے. دعوے کر دینا، شور شرابہ کر دینا، یہ سب بڑا آسان کام ہوتا ہے. تو میں جس شخص کے یعنی نقل کرنا چاہ رہا ہوں جملوں کو، وہ کوئی بہت پرانا آدمی نہیں ہے. میں نے ایک عرض کیا ہے کہ اس کی گفتگو آیات بھی نہیں ہے، وہ نہ نبی ہے، نہ پیغمبر ہے، نہ رسول ہے، نہ امام ہے، بلکہ اسی صدی کا، یعنی اسی دور کا جو گزر گئی صدی، اسی کا ایک آدمی ہے، شہید ڈاکٹر مصطفیٰ چمران. وہ کہتا ہے ایک جگہ پر کہ اس طبل جنگ میں بڑی خاصیت ہے. شہ پورے جنگ میں، شہ پورے جنگ وہ نقارے کو کہتے ہیں، نقارے پہ چوٹ لگتی ہے، جنگ کا آغاز ہوتا ہے، کہ اس طبل جنگ میں، یہ اس شہ پورے جنگ میں، طبل ایک الگ چیز ہے، شہ پور الگ چیز، لیکن دونوں ایک ہی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے. شہ پورے جنگ وہ ایک خاص باجا نقارہ بجایا جاتا ہے، طبل جنگ جب وہ چوٹ ماری جاتی ہے نقارے پہ، لیکن مفہوم دونوں کا ایک ہی کہ طبل جنگ یا شہ پورے جنگ میں ایک بڑی خاصیت ہے
جب شیپور جنگ بجتا ہے اور طبل جنگ پر چوٹ پڑتی ہے تو اس کی ایک سب سے بڑی خوبی ہے کہ یہ بزدل کو بہادر سے الگ کر دیتی ہے. بہادر اور بزدل میں تمیز پیدا کر دیتی، سرحد قائم کر دیتی. وہ جو میں نے امتحان بتایا نا کہ دعوے جو کرتے ہیں، جب امتحان آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بھئی اس میں بہادر کون ہے بزدل کون ہے. ویسے کسی کو کچھ کہتے رہو آپ کوئی فرق نہیں پڑتا. جب معرکہ درپیش ہوتا ہے، جب مقابلہ درپیش ہوتا ہے، مقابلے کا میدان ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ کون اپنے نعروں میں، کون اپنے دعووں میں سچا ہے اور کون خالی خولی ہوا میں نعرے لگانے والا تھا، دعوے کرنے والا تھا. تو جب تک معرکہ پیش نہ ہو پتہ نہیں چلتا کہ کوفے میں کتنے حبیب ابن مظاہر ہیں. سمجھے؟ اب تو سمجھ میں آگئی بات بڑی آسانی سے. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آگئی بات؟ پتہ کیسے چلے گا؟ جب تک حسین مدینہ نہیں چھوڑیں گے، جب تک آئیں گے نہیں کو، تو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں؟ تو پتہ چل گیا نا. تو کربلا کی ایک خاص بات کیا ہے کہ نقاب الٹ دیتی ہے چہروں سے. ایک طرف شامیوں کو بے نقاب کیا، ایک طرف کوفے کے منافقوں کو بے نقاب کیا. دونوں کو بے نقاب کیا نا. جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے انہیں بھی بے نقاب کیا، اور جو محبت کا جھوٹا دعویٰ کرتے تھے، جھوٹے خط لکھے تھے، انہیں بھی بے نقاب کیا کربلا نے. یعنی یہاں بھی ذوالفقار کا کام لیا. حسین کے عمل نے ذوالفقار بن کے دو دھاری کام دکھایا. ایک طرف شامیوں کو، ایک طرف کوفیوں کو قیامت تک کے لیے رسوا کر دیا، اور یہ سبق دے دیا کہ کبھی جھوٹا دعویٰ نہ کرنا، نہ کرو تو بہتر ہے. ایسی بھی مثالیں ہیں. میں اس لیے مستند نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت میرے پاس سند نہیں، لیکن مثال ایسی موجود ہے، ملتی ہے کہ کربلا میں ایک فرد ایسا بھی تھا کہ جو اجازت لے کر گیا تھا، اور کیا کہہ کر گیا تھا جانتے ہیں؟ ویسے تو سب چھوڑ کر چلے گئے تھے نا، 72 بچے تھے. ایک ایسا بھی تھا جو کشمکش میں تھا کہ میں کیا کروں. تو جناب سید الشہداء کی خدمت میں آیا، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا میں جانتا ہوں کہ آپ حق پر ہیں، اور میں آپ کی نصرت بھی کرنا چاہتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ آپ کی نصرت نہ کر کے میں کس مشکل میں پڑوں گا، لیکن میں ڈرتا ہوں، میں جنگ نہیں کر سکتا، میں لڑ نہیں سکتا. سچا آدمی تھا، جھوٹ نہیں بولا معصوم سے، دھوکہ نہیں دیا امام کو اس نے. کہتا ہے مولا میں لڑ نہیں سکتا، میری ہمت نہیں، اور میں جانتا ہوں کہ آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں تو بخشش بھی نہیں ہوگی، میں کیا کروں. معصوم نے شانے پر ہاتھ رکھا، امام نے کہا جا، چلا جا، میرے استغاثے کی آواز سننے سے پہلے اتنی دور چلا جا کہ تیرے کانوں میں میری آواز نہ جا. میں نے تجھے اٹھا لیا ہاتھ، تجھ سے بیعت اٹھا لی، جا تو چلا جا. سچ تو بولا، کوفیوں کی طرح دغا تو نہیں کی، کوفیوں کی طرح بے وفائی تو نہیں کی نا اس نے. ایک میں نے کہا ایک ایسی مثال بھی ہے، اور میں نے پہلے قید لگا دی کہ مستند اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس اس کا کوئی حوالہ نہیں. میں نے اپنے استاد محترم سے قم میں سنی تھی، اب کتنے سال پہلے سنی تھی مجھے نہیں یاد، تو میں کیسے کہہ دوں کہ مستند. مگر مثال کے لیے یہ بہترین واقعہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے نقل کیا. تو اب بات سمجھ میں آ رہی. اب آئیے سلسلے سے لے کر چلتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے ایسے زمانے میں کیا کرو؟ خود بخود رشتہ قائم ہو جائے گا. ہم نے موضوع یہ رکھا قرآن اور اہل بیت کا رشتہ کیا ہے، رشتہ قرآن و اہل بیت، اور پھر اس کے بعد اہل بیت کا عمل کیا رہا، انبیاء کا عمل کیا رہا. اسی بات کو لے کر آگے بڑھتے ہیں. مگر یہ تو طے ہے نا کہ جب شیپور جنگ بجے، جب طبل جنگ بجے تو پھر پیٹھ نہیں دکھاتا مجاہد، پھر میدان میں کھڑا رہتا ہے، جہاں بھی ہو جواب دیتا ہے نا. اس کو معلوم ہے کہ میں میدان میں مجھے کھڑے رہنا ہے، یہ تاریخ کا امتحان ہے جس سے میں گزر رہا ہوں. اسی بات پہ فخر کرے کہ اللہ نے اس قابل تو پایا کہ ہمیں امتحان میں ڈالا. ان قوموں کو اللہ امتحان بھی نہیں لیتا ان قوموں سے جن کو امتحان کے قابل بھی نہیں پاتا. ہے نا کتنے عرب ممالک ہیں نا کہ جو امتحان میں ڈالا نہیں ڈالا کیونکہ امتحان دے ہی نہیں سکتے. ایک ہی بار ہوگا ان کا کریا کرم جو ہونا ہے نا، ان کے ساتھ جو ہونا ہے وہ ایک ہی بار ہونا ہے. لیکن کیسے عیش و عشرت سے رہ رہے ہیں. ہمارے بھی لوگ کہتے ہیں وہاں چلے جاؤ، یہاں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. ہجرت کو منع تھوڑی کیا اللہ نے، نہ اللہ کے رسول نے. جان بچانے کے لیے بھی ہجرت کی جا سکتی ہے، مال بچانے کے لیے بھی ہجرت کی جا سکتی ہے، تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے بھی ہجرت کی جا سکتی ہے. کوئی پابندی، یاد رکھیے شرن کوئی پابندی نہیں ہے، نہ اللہ نے لگائی، نہ رسول نے، نہ قرآن، بلکہ حکم دیا بعض مواقع پر کہ اللہ کی زمین وسیع تھی، تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ فتوہاجروا فیہا، تم نے اللہ کی زمین میں پھیل کیوں نہیں گئے، تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ ٹھیک ہے، یہ ایک الگ
موقع ہے. الگ بات ہے کہ کہاں پر ہجرت مستحب ہے، کہاں مباح ہے اور کہاں واجب ہے، اس کے بھی الگ الگ مقامات. لیکن ابھی ہم بات کریں کہ میدان میں ڈٹنے والوں کی، جو میدان میں ڈٹ جاتے ہیں. آئیے پہلے قرآن مجید سے مدد لیتے ہیں کہ ایسے حالات میں کیا کیا جائے. ان حالات کیا کبھی پہلے پیش آئی یا نہیں، پہلے تو یہ سوچا جائے. قرآن مجید میں اب میں اتنے اہم اپنے خیال میں بڑی اہم گفتگو کر رہا ہوں اور بعض افراد بڑی میٹھی نیند سو رہے ہیں، اللہ ان کی نیندوں کو سلامت رکھے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ میرا گمان باطل تھا کہ میں وقت کی ضرورت کے تحت گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن مجھے پتہ چلا کہ ضرورت کسی اور تقریروں کی ہے، اس تقریر کی نہیں جو میں کر رہا ہوں. ایک صلوات اور بھیجیے محمد آل محمد پر. خیر اب نکلنا پڑے گا اس سے باہر. ابھی زبان کے چٹخارے ہمارے ختم نہیں ہوئے، ابھی ہم اس سے باہر نہیں آ سکے. خیر جناب، کیا پہلے ایسے حالات پیش آئے قوموں کو؟ اگر ایسے حالات پیش آئے تو ان قوموں نے کیا کیا؟ ظاہر ہے وہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ قرآن مجید سے ملے گا نا. قرآن مجید میں ہمیں تلاش کرنا پڑے گا پہلی قوموں کے حالات ہیں کہ نہیں، ایسے تھے یا نہیں تھے حالات، اس سے بھی بدتر تھے یا نہیں تھے، اس سے بھی برے تھے یا نہیں تھے. تو قرآن مجید نے خود فرمایا، سہارا لے رہا ہوں کل کی آیت کا جو میں نے کل تلاوت کی تھی، یعنی 214ویں آیت سورہ بقرہ کی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. تو قرآن مجید نے صاف اور واضح طور پہ بتا دیا کہ تم سے پہلے والی قوموں پر تم سے بھی سخت مصیبتیں، تم سے بھی سخت امتحانات. تمہارے پاس ہجرت کا وسیلہ، ان کے پاس ہجرت کا وسیلہ بھی نہیں تھا، کوئی چانس، اور صدیوں تک کٹتے رہے، صدیوں تک. اب تو زمانہ فاسٹ ہو گیا نا، تو جو 900 سال میں ہوتا تھا ممکن ہے وہ 90 سال میں ہو جائے وائنڈ اپ. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ کہ ممکن ہے کہ پہلے جو دور لمبے ہوتے تھے مشکلات کے، اب وہ میکنائزڈ ورلڈ ہو گئی، مشینی دنیا ہو گئی، تو اس کی وجہ سے ممکن ہے کہ وہ جلدی پہیا گھومیں، وہ مصیبتوں کے دن کم ہوں آپ کے اور مومنین کے اور ہم سب کے. لیکن پہلے تو صدیوں تک ہوتے تھے نا، 900 سال تک. تو یہ بتا دیا پہلے تو قرآن نے واضح کیا کہ تم پہلی قوم نہیں ہو، تم تنہا لوگ نہیں ہو جن کو ہم نے اس امتحانات میں ڈالا، بلکہ تم سے قبل والوں کو بھی تم سے زیادہ سخت امتحانات میں ہم نے ڈالا ہے. آئیے مثال لیں اسی قرآن مجید سے. قرآن مجید نے ذکر کیا طالوت اور جالوت کے واقعے کا، اور اسی میں جناب داؤد کا تذکرہ بھی آیا. سورہ بقرہ کی آیات ہیں 200 یوں سمجھے کہ 49 سے شروع ہوئی، آگے چلے جائیے، بلکہ اور اسے پیچھے سے شروع کریں گے تلاوت اور آسانی ہو جائے گی بات کو سمجھنے میں. سورہ بقرہ میں کہ جس میں یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کو صدیاں گزر گئیں، امتحان دیتے دیتے، امتحانات سے گزرتے گزرتے صدیاں گزر گئیں. آخر سب جمع ہوئے کس کے پاس؟ جناب شموئیل پیغمبر کے پاس. اشموئیل بھی ہے، شموئیل بھی نام ہے، کوئی حرج نہیں ہے. عبرانی اور عربی میں ذرا الف بے زیر کا فرق ہو جاتا ہے. تو جناب شموئیل یا جناب اشموئیل پیغمبر ہے، نبی ہے، جانتے ہیں کہ اللہ کا نبی ہے. جمع ہوئے سب بنی اسرائیل، اور اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ اپنی بارگاہ سے ایک سردار بھیج دے. بس پتہ چلا کہ نبی کو وہ مقام تو دیتے تھے مگر دعا کا مقام دیتے تھے، بس کہ آپ دعا کیجئے ہمارے لیے، سردار ہم میں سے ہو، آپ کو نہیں مانیں گے، ہم میں سے ہونا چاہیے کوئی سردار. لہذا معلوم ہوا کہ انبیاء موجود ہوتے تھے مگر وہ انبیاء کی ہدایات پہ عمل پھر بھی مانتے تھے انہیں کہ اللہ کا نبی ہے، ان کا حکم نہیں مانتے تھے. یہ تو مانتے تھے کہ اللہ کا رسول ہے مگر حکم، جیسے جناب زکریہ علیہ السلام، جیسے جناب یحییٰ علیہ السلام مانتے تھے کہ اللہ کے نبی ہے مگر ان کا حکم کبھی بھی نہیں مانتے تھے. اگر وہ احکام کی سختی کرتے تھے تو آرے سے چیر دیتے تھے، نبی کو قتل کر دیتے تھے، گردن کاٹ دیتے تھے. جناب زکریہ کو تو بیچ میں سے چیر دیا، جناب یحییٰ کا سر قلم کر دیا. ایسے کیا نا بنی اسرائیل نے کہ بس جو ہم کر رہے ہیں ہمیں کرنے دو، آپ بہت مقدس ہو، ہمارے لیے دعا کرتے رہو. لیکن ہمارے معاملات میں بیچ میں دخل دیا، دخل اندازی کی، تو پھر ہم آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے. اب دیکھیے، اب آپ ذہن میں لاتے چلے جائیے کہ تاریخ میں فطرت انسانی کس طرح سے کام کرتی ہے. سڑکیں بدلتی ہیں، بلڈنگیں بدلتی ہیں، عمارتیں بدلتی ہیں، فطرت انسانی وہی کار فرما
رہتی ہے کہ ہمیں اپنی مرضی سے جینے دو، ہمیں اپنا کام کرنے دو، ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کرو. جب ہمیں دعا کی ضرورت ہوگی تمہارے پاس آ جائیں گے جھاڑ پھونک کے لیے. قرآن کی ہوا دے دینا، دعائیں بتا دینا، خاص وہ بھی صبح کے وقت کی نہ ہو. وہ ایسا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ آتے ہیں کوئی ایسا عمل بتا دیجئے، اچھا مجھے بھی ضد ہے میں جان کے وہ بتاتا ہوں دعا جو فجر کے بعد پڑھنی ہے. اس کا منہ لٹک جاتا ہے. اس کی زندگی کی سب سے بڑی مصیبت ایک طرف جو وہ لے کر آیا ہے، سب سے بڑی مشکلات ایک طرف، لیکن فوراً کہتا ہے کوئی دن والی دعا بتا دیں. یعنی اپنی مشکلات کے حل کے لیے بھی اسے صبح کی 2 رکعت پڑھنا گوارا نہیں ہے. یہ ہے فطرت انسانی. فوراً کہتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی یہی ہے میرے پاس، اور کچھ نہیں میرے پاس، جو بھی دعا ہے وہ فجر کے نماز وقت کے بعد والی دعا ہے. اسی بہانے منہ بنا کے پھر چلا جاتا ہے، پھر کسی اور کے پاس جاتا ہے کہ کسی کو دے کے کہیں سے کام نکل جائے، کوئی لے دے کے معاملہ حل ہو جائے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. خیر جناب، تو اب جناب شموئیل سے پاس جمع ہوئے. دعا کیجئے اللہ اپنی بارگاہ سے ہمارے لیے سردار. جناب شموئیل نے دعا کی، اللہ نے کرم کیا، جاؤ ہم نے تمہارے لیے سردار بنا دیا. جناب شموئیل نے سرداروں کو بنی اسرائیل کے جمع کیا، کہا کہ اللہ نے سن لی تمہاری اور تمہارے لیے سردار مقرر کر دیا جالوت سے مقابلہ کرنے کے. خوش ہو گئے. کون ہے؟ کہا طالوت. تمہارے سردار کا نام ہے طالوت. انہیں یہ گمان تھا کہ ہوگا تو ہم ہی میں سے ہوگا. ہم جو بڑے بڑے سردار ہیں بنی اسرائیل کے، ہم میں سے ہوگا. یہ طالوت تو پسماندہ طبقے کا ہے، طالوت تو غریب طبقے کا ہے، مزدور طبقے کا، مطلب پسے ہوئے طبقے کا، یوں سمجھ لیجئے. صلاحیت اپنی جگہ، قابلیت اپنی جگہ، لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ جناب منصب میں تو خاندان، یہ حسب نسب میں تو میرے جیسا ہو، چاہے میرا عمل کچھ بھی ہو، مگر میرا حسب نسب بڑا عالی شان ہے. تو معیار یہ کہ گدی نشین نہیں بلکہ گدی نشین کون ہے. ایک ہوتا ہے سجادہ نشین. سجادہ نشین کا مفہوم جانتے ہیں آپ؟ جس کے پاس وہ سجدوں کا مصلی آیا ہو، جس پر وہ اللہ کا ولی بیٹھ کر عبادت کیا کرتا تھا. سجادہ کہتے ہیں مصلی کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو سجادہ نشین کا مطلب کیا ہوا؟ جو اس مصلی کا وارث ہو، جس پہ، یعنی سجادے کا مطلب ہی، سجادہ کہتے ہیں مصلی کو، سجادہ لائیے تو مطلب مصلی لائیے. تو سجادہ نشین کسے کہا جائے گا؟ کہ جو ان سجدوں کا وارث ہو جس کے ورثے میں وہ مصلی آ جائے. جو وہ اولیاء کرام، اولیاء اللہ، اللہ کے ولی جو اللہ کا دین پھیلا کے گئے، ان کے سجادہ نشین. تو اگر سجدوں کا وارث ہے تو بھائی جب ہی سجادہ نشین ہوگا نا. خالی مصلی بغل میں دبا کے تو سجادہ نشین نہیں ہو جاتا. تو گدی نشین کب ہوگا؟ جب کردار کی حفاظت کرے گا. اور صرف لوگوں کا مال ہڑپ کرنے کے لیے تو پھر گدی نشین نہیں ہوتا، پھر ہوتا ہے گدی نشین. لوگوں کی گدی پر بیٹھا ہوا ہے، گدی پر نہیں بیٹھا ہوا بلکہ لوگوں کی گدی پر سوار ہے. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. تو ہمیشہ فرق یاد رکھیے گا، ایک ہوتا ہے گدی نشین، ایک ہوتا ہے گدی نشین. تو گدی نشین زیادہ آج کل پھیلے ہوئے ہیں. تو اب یہ جیسے ہی طالوت کا نام آیا سب بگڑ گئے. طالوت یہ ہمارا سردار کیسے؟ میں اتنا بڑا جاگیردار اور میرا مزرع، یہ میرا مزارع، یہ میرا سردار بن جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. میں اتنا بڑا، اور یہ نہیں ہو سکتا. نہیں مانتے، جاؤ نہیں مانتے تو نہ مانو. اللہ نے تو اسی کو بنایا، اور مصیبت میں پڑے رہو. جب وہ اپنی میٹنگیں کی تو اپنی میٹنگ میں تو کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، کیونکہ سارے سردار، اب ایک سردار دوسرے سردار کی مانے تو اس کی سرداری ختم ہو گئی نا. سب تو سردار ہیں، لہذا وہ کیسے مانے ایک دوسرے کی؟ سب ایک دوسرے کو ہدایت دینے والے، ہدایت لینے والا تو ان میں ایک بھی نہیں تھا. لہذا جب اور مصیبتوں میں گھرے رہے تو پھر کہا کہ سر تسلیم خم کیا. اور مار کھانے کے بعد جب اور مار لگی تو پھر ان کی بزرگی ذرا نیچے آئی. کہا کہ اچھا بھائی جسے بنایا ہے اسے ہی مان لو. اب جمع ہوئے سر جھکا کے، ٹھیک ہے جی طالوت سردار مان لیا، جان تو چھڑاؤ. اس میں مجبور ہو گئے کہ کسی طرح مصیبتوں سے جان تو چھٹے، کوئی تو چھڑائے ہماری جان. لہذا جناب شموئیل نے طالوت کے سر پہ بنی اسرائیل کی سرداری کا تاج رکھ دیا. اور جب جناب طالوت سردار بنے تو ایک دم حکم نہیں دیا چلو نکلو آؤ لڑیں چل کے جالوت کے لشکر کے ساتھ. نہیں، تربیت ضروری ہے. پہلے مرحلے میں کیا چاہیے؟ تربیت، منظم ہونا، نظم و ضبط. اگر پراگندہ اور منتشر اور غیر منظم لشکر کتنا ہی بڑا ہو، میدان جنگ میں ثابت قدم نہیں رہ سکتا. جب تربیت کی، سمجھایا بجھایا کہ اللہ کے راستے میں کیسے لڑا جاتا ہے جالوت سے، اس کے بعد جب لشکر لے کر نکلے
تو پھر ایک امتحان رکھا، اور وہ امتحان کیا رکھا؟ آگے پانی کا تالاب آنے والا ہے، خبردار اس سے پانی مت پینا، یہ میرا حکم ہے، جو پانی پیے گا ہم میں سے نہیں ہوگا۔ جس نے اس تالاب یا نہر یا جوہر کا پانی پیا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا۔ جب چلا لشکر، پانی ختم ہو گیا، صحرا کا راستہ، جب پانی ختم ہوا تب وہ جوہر سامنے آیا، تالاب سامنے آیا۔ اب لوگوں نے دیکھا پانی، کچھ نے کہا بھائی منع کیا ہے، طالوت نے منع کیا ہے، خبردار اس کے قریب مت جانا۔ کہا کہ یہ کون سا عقل کا حکم ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ پانی سامنے، ہم پیاسے، وہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پانی نہ پیو، یہ عقل کے خلاف ہے۔ لیکن عقل کے مطابق کیوں تھا؟ اس لیے کہ وہ جسے اللہ نے سردار بنایا تھا وہ جانتا تھا کہ میدان میں کن لوگوں کو لے کر جانا چاہیے، کن کو چھوڑ دینا چاہیے، لہذا کہا کہ سب کود پڑے تالاب میں سوائے ایک مختصر جماعت کے۔ جناب طالوت نے اسے دیکھا، کہا کہ بس تمہارا جہاد ہو گیا، تم تو جاؤ واپس۔ اور جنہوں نے حکم مانا تھا کہا یہ کافی ہیں جنگ کے لیے، اتنے ہی کافی ہیں، اتنے نفوس کافی ہیں۔ کیوں؟ صابر ہونا چاہیے۔ صبر کا کیا مطلب؟ یعنی مصیبتوں کے مقابلے میں ڈٹ جانے والا، بیٹھ جانے والا نہیں۔ قرآن مجید میں صابر کا معنی کیا بتایا؟ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200۔ اگر تم میں 20 بندے صابر ہوئے تو 200 پر غالب آ جائیں گے۔ پس اب کربلا میں جو معرکہ ہوا، کیوں کہا جاتا ہے صابرین کی جماعت؟ مطلقاً اگر صابرین کا گروہ کہا جائے تو سیدھا ذہن کہا جائے گا کربلا پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ تو کیسے صابر تھے؟ ہتھیار رکھ رکھ کے معاذ اللہ اپنی گردنیں دے دی تھی کہ کاٹ دو، نہیں، ڈٹ گئے تھے نا باطل کے مقابلے میں، لڑے تھے، تلوار چلائی تھی، زخم لگائے تھے، زخم کھائے تھے، بیٹھ دوڑی گئے تھے۔ تو جہاں بھی قرآن مجید میں صبر کا مفہوم آئے گا بہادری کے ساتھ آئے گا، بیٹھ جانے کے ساتھ نہیں آئے گا۔ جبر کے مقابلے میں ڈٹ جانا صبر ہے، اسی کو صابر کہتے ہیں۔ ایک صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد پر۔ آئیے اب آپ کو لے کر آگے چلے۔ بس اس جماعت کو جب لے کر آگے چلے، اور جیسے ہی وہ لشکر سامنے آیا، جالوت کا ٹڈی دل لشکر، دل نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ٹڈی دل لشکر، ٹڈی دل، کیونکہ ٹڈی جب حملہ آور ہوتی ہے تو کروڑوں اربوں کے حساب سے آتی ہے، اور دل کہتے ہیں مجمع کو، لشکر کو یا جمعیت کو۔ تو اکثر میں نے بچوں کو کیا بڑوں کو بھی کہتے تھے نا کہ ٹڈی دل لشکر آ رہا ہے۔ ٹڈی دل نہیں ہو، ٹڈی دل تو پھر وہ ٹڈی دل ہوا تو اس سے کائے کا ڈرنا، ٹڈی دل یعنی وہ ٹڈیاں جب حملہ کرتی ہیں کھیتوں میں، ایک ہی بار میں نے زندگی میں دیکھا ہے، وہ منظر کے اربوں کے کروڑوں کے حساب سے وہ آتی ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے ٹڈی دل، کہ دل نے حملہ کیا۔ خیر، وہ ٹڈی دل لشکر جب دیکھا، اب یہ جو تھے ان میں سے بھی کچھ پریشان ہوئے، لیکن جو اللہ سے ملاقات کے لیے نکلے تھے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ ڈرنے کی کیا بات ہے؟ تاریخ میں کتنی بار ایسا ہوا کہ اللہ نے چھوٹے چھوٹے سے گروہوں کو بڑے بڑے لشکروں پہ فتح دے دی۔ ڈرنے کی کیا بات ہے؟ خوفزدہ ہونے کی کیا بات ہے؟ ایک دفعہ تو نہیں ہوا۔ قرآن مجید فرماتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنی بار ایسا ہوا کہ اللہ نے چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو بڑے بڑے لشکروں پہ فتح دے دی۔ اب قصص انبیاء پہ کسی کا اگر اعتبار نہیں تو آج کے دور میں دیکھ لو، کتنی چھوٹی سی جماعت حزب اللہ کی، کتنا چھوٹا سا لشکر حزب اللہ کا، اور کتنی بڑی طاقت کو ذلت سے دو چار کیا۔ اگر ماضی میں نہیں جانا چاہتے تو حال سے تو سبق لے لو کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنی بار ایسا ہوا کہ اللہ نے چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو بڑے بڑے لشکروں پہ غلبہ دیا۔ اگر آج تمہارے سامنے نہ ہوتا تو شاید شک کی گنجائش تھی، اب کوئی شک کی گنجائش ہے کہ سامراج گھبراتا ہے، وہ نہیں گھبراتے، وہ تو نہیں گھبراتے۔ یا ماشاءاللہ بیٹا، ایک صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد پر۔ یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین۔ ماشاءاللہ، اب ایسے رہے نا، دلیروں کی طرح جینا ہے بھائی، بہادروں کی طرح جانا ہے، پتہ تھوڑی کون کب چلا جائے گا۔
کوئی یہ نہ کہے کہ جناب پیٹھ دکھائی ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ مشکلات ہوئیں تو جناب میدان چھوڑ کے نکل لیے. نہیں، ایسے نہیں جانا. جانا سب کو ہے. آپ میں کوئی ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں کبھی نہیں جاؤں گا؟ تو یہ ہے تو بتا دے کہ اسے نہیں مرنا. یہ تو حقیقت ہے نا، ایک اٹل حقیقت، مرنا ہے. جتنی سانسیں لے کر آیا ہے کوئی ایک بھی کم نہیں کر سکتا، جتنی سانسیں لے کر آیا ہے کوئی ایک بھی بڑھا نہیں سکتا. آپ چاہیں کہ کچھ سانسیں بڑھ جائیں تو بڑھ سکتی ہیں، اور اگر پوری دنیا مل کے چاہے کہ کچھ سانسیں کم کر دے، کر سکتی ہے دنیا. پھر کہے گا گھبرانا؟ بات ہے عزت اور ذلت کی. بات ہے ایسی موت سب کو آنی ہے، عزت کی لینی ہے یا ذلت کی لینی ہے. لہذا گھبرانے کی کوئی بات نہیں. مرنا ہے، اطمینان رکھو، اس عقیدے پر جائیں گے. ابھی میں جب آپ کو اشارے دوں گا تاریخی تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ تو بہت اچھے. ہزاروں لوگ جمع ہو گئے، جنازہ اٹھایا، لاکھوں لوگوں نے دھرنے دیے، مختلف شہروں میں دیے کہ نہیں دیے؟ کتنا اچھا ماحول ہے. یعنی لوگوں کی ہمت ہے، لوگ نکل رہے ہیں سڑکوں پہ، بازاروں میں احتجاج کر رہے ہیں. مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی، خواتین بھی نکل رہی ہیں کہ نہیں نکل رہی؟ نکل رہی ہیں نا. ذرا اس دور میں جائیے جب جناب رشید حجری کو شہید کیا گیا، جب جناب میثم تمار کی لاش لٹکتی رہی درخت کے ساتھ، جب جناب قمبر کے ٹکڑے کیے گئے، اس دور میں جائیے نا. جناب حجر ابن عدی کے ساتھ کیا ہوا؟ کوئی حمایت کرنے والا تھا، کوئی احتجاج کرنے والا تھا، کوئی پروٹیسٹ کرنے والا تھا. جناب ابو ذر ربضہ کے صحرا میں جان دے دیتے ہیں، سوائے بیٹی یا بعض روایت کے مطابق بیوی یا بیٹی کے علاوہ کوئی پاس ہے؟ دفن کرنے والا بھی نہیں ہے. وہ تو جناب ابو ذر نے بشارت دی تھی، بتا دیا تھا کہ گھبرانا مت، آئیں گے اور پاک ترین لوگ مجھے دفن کریں گے. اور جناب مالک اشتر کا جب قافلہ گزرا، انہوں نے صحابی رسول کو دفن کیا. تو مجھے بتائیے کوئی حمایت کرنے والا تھا؟ کوئی نعرے لگانے والا تھا؟ کیا وہ انسان نہیں تھے ہم جیسے گوشت پوشت کے؟ کیسے انہوں نے برداشت کیا کہ بھائی پوری دنیا ایک طرف، پورا معاشرہ ایک طرف، میں علی کا چاہنے والا ایک طرف. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. جزاک اللہ، جزاک اللہ. تو بس اب یہ اس بات کو یاد رکھیے کہ وہ جو اصحاب علی تھے، وہ انصار علی، وہ کیسے تھے کہ ان کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں تھا بھائی، مگر ان کے پائے ثبات میں کبھی لغزش آئی نہیں آئی نا. بس آئی. یعنی ہر دور میں یہ مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. اب قرآن مجید اس معرکے کی انتہا بتاتا ہے. طالوت و جالوت کے جب معرکے کا آغاز ہوا تو وہ لوگ جو جناب طالوت کے ساتھ تھے، ان کے لبوں پر ایک دعا آئی اور وہ دعا قرآن کی آیت بن گئی. قرآن مجید کی آئے اس دعا کو نقل کیا، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے پالنے والے، اے ہمارے رب، ربنا افرغ علینا صبرا. معرکے میں سب سے پہلی دعا کیا کرو؟ مالک اس معرکہ حق و باطل میں ہمیں صبر نازل فرما ہم پر. ربنا افرغ علینا صبرا. اگر صبر نہیں ہوا، بے صبرا ہوا، میدان میں ڈٹ نہیں سکتا، مصیبتوں پہ جزا فضا کرنا شروع کر دے گا، مصیبتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لہذا پہلی دعا کیا ہے؟ مالک ہم پر صبر نازل فرما تاکہ ڈٹے رہیں ان مصیبتوں کے مقابلے میں جو ہم پر آ رہی ہیں اور جو ہم پر آنے والی ہیں. ربنا افرغ علینا، ایسا صبر نہیں کہ ہم میدان چھوڑ کر چلے جائیں. وثبت اقدامنا، مالک ایسا صبر کہ ہمیں ثابت قدم رکھ. ربنا یا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، ہمیں ثابت قدم رکھنا. وانصرنا علی القوم الکافرین، اس قوم کفار پر ہمیں فتح عنایت فرمانا. یہ حق و باطل کے معرکے میں جانے والوں کی دعا. اب وہ معرکہ کیسا ہے کبھی موقع ملا تو تفصیل سے بتا دیں گے، لیکن ابھی تو ہم نے کہا تھا کہ حوالہ دینا ہے. تو بس قرآن مجید میں یہ حوالے کیوں دیے گئے؟ کس کے لیے دیے گئے؟ میرے اور آپ کے لیے نا، کہ یہ نہ سمجھنا وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ابھی تک تم پر وہ آیا ہی نہیں جو تم سے قبل والوں پر آ گیا تھا. بھائی کہاں ہو؟ ایسے ایسے میدانوں میں وہ ڈٹے رہے، جمے رہے، آخر ان کی فتح ہوئی. اللہ نے ان کو فتح نصیب کی. کیوں؟ صابر بھی تھے اور ثابت قدم بھی تھے، صبر کرنے والے بھی تھے اور میدان میں ڈٹ جانے والے بھی تھے. استقامت تھی ان کے پاس، مقاومت کی انہوں نے.
اور یہی صبر انسان کو ہر منزل سے فاتح قرار دے کر نکالتا ہے، یہی صبر آگے بڑھاتا ہے۔ مولائے عارفان، مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ایک اور صلوات عنایت فرمائیے محمد علیہ محمد۔ یہ جو آپ پیکر صبر و رضا ہیں، وہ جو قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ایک صلوات اور بھیجیے۔ کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما افضلہما، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کا بابا ان دونوں سے افضل ہے۔ یہ کیسا افضل ہے علی؟ یہ جو آپ کے سامنے روایت نقل کر رہا ہوں ہے تو بہار کی 92ویں جلد، لیکن ابو حامد غزالی، جن کو امام غزالی کہا جاتا ہے، ان سے نقل کی علامہ مجلسی نے۔ میں نے ان کی کتاب نہیں دیکھی، میں نے اس میں دیکھا ہے، بہار میں انہوں نے امام غزالی کے حوالے سے ایک علم کا مقام نقل کیا، جس کا جتنا علم بڑھتا جائے گا اس صبر کے میدان میں طاق، کیونکہ جانتا ہے کہ یہ سب فانی ہے، سب گزرنے والا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی علی تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی علی کی طرح دنیا کو 3 طلاقیں نہیں دے سکتا، یہ الگ بات ہے، لیکن جتنا آگے بڑھے گا تو اتنا انصار علی میں تو شامل ہوگا نا۔ اور انصار علی بننے پر کوئی پابندی تو نہیں کہ جو اس زمانے میں علی کے سامنے تھے وہی انصار علی ہیں، نہیں، قیامت تک جو اس راہ پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے وہ انصار علی میں ہے، وہ انصار دین خدا میں ہے، وہ انصار پیغمبر ختمی مرتبت میں ہے، وہ انصار فاطمہ میں ہے، وہ انصار حسن میں ہے، وہ انصار حسین میں ہے۔ تو اب آئیے وہ کیا مقام ہے امام غزالی جس کو لکھ رہے ہیں کہ ہمارے بھی بعض لوگوں کی غلط فہمی دور ہو جائے۔ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ کسی نے آ کر کہا مولا کی خدمت میں کہ اتنی شرح تھی اس کتاب توریت کی جو جناب موسیٰ پر نازل ہوئی تھی، اس کی شرح کا بار یعنی اس کی شرح کا وزن 40 اونٹ اٹھاتے تھے، یعنی تفاسیر لکھی گئی، اس کی تشریحات جو لکھی گئی توریت کی جو جناب موسیٰ پر نازل ہوئی تھی، اس کا بار کتنے اونٹ؟ اتنی بڑی تھی، اتنی تفصیل تھی کہ 40 اونٹوں پہ اس کا وزن آتا تھا، ایک اونٹ پہ وہ شرح نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ پرانے زمانے میں کھالوں پہ لکھا جاتا تھا، یہ ہم حساب کر سکتے ہیں کہ آج کی طرح تو کاغذ باریک باریک نہیں ہوتے تھے، یا کھالیں تھیں اور یا پھر پتے بڑے بڑے ان کی چھالیں، درختوں کی چھالیں، تو ہم اس حساب سے اس کو دیکھ سکتے ہیں حقیقی نظر سے یوں۔ لیکن مولا کے سامنے جو فرمایا تو مولا فرماتے کہ اگر اللہ اور اس کا رسول مجھے حکم دے، تم نے تو یہ کہا نا کہ توریت کی شرح کا بار 40 اونٹ اٹھاتے تھے، توریت کی شرح کا وزن 40 اونٹ اٹھاتے تھے، اگر اللہ اور اس کا رسول مجھ علی کو حکم دے تو میں الحمد کی الف کی شرح سے 40 سے زیادہ اونٹوں کا بار بھر دوں گا، صرف الف، صرف کس کی شرح سے؟ الف کی، الحمد کی نہیں، الف کی شرح سے، اپنا تو ذکر ہی نہیں کیا۔ تو اس پر کہتے ہیں امام غزالی تبصرہ کرتے ہیں کہ جس کے علم کی یہ وسعت ہو تو ماننا پڑے گا کہ وہ علم لدنی اور آسمانی علوم کا وارث ہے۔ یہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ماننا پڑے گا کہ جس کے علم کی یہ وسعت ہو تو یقیناً اس کے پاس علم لدنی بھی ہے اور آسمانی علم بھی ہے، یہ وہ رشتہ ہے علم کے ساتھ۔ اس لیے وہ روایت پڑھنے کی تو مجھے ضرورت نہیں، آپ سارا سال سنتے رہتے ہیں کہ وہ جب جناب عبداللہ ابن عباس کے دونوں مکاتب میں، یہ بھی نہیں کہ میرے یہاں ہو وہاں نہ ہو، وہاں بھی کتنے ہی لوگوں نے اس کو نقل کیا کہ انا النقطۃ التی تحت البا، یعنی جب تک یہاں سے داخل نہیں ہوگے دروازے سے اس وقت تک قرآن مجید کو سمجھنے میں پریشان ہی رہے گا، آج تک پریشان ہے۔ لیس البر من تأت البیوت من ظہورہا، نیکی یہ نہیں کہ تم دروازوں میں پچھواڑوں سے یا گھروں میں پچھواڑے سے داخل ہو، ولیکن البر من اتقی، نیکی یہ ہے کہ تقوی سے کام لو، جو اللہ سے ڈرتا ہے نیکی یہ ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، جب بھی گھروں میں داخل ہو کہاں سے داخل ہو؟ دروازے سے داخل ہو۔ حالانکہ اس کے بعد وہ چاند کی آیات ہیں ہلال کی، لیکن یہاں ہمارے علماء نے اکثریت نے یہی تشریح کی ہے کہ قرآن مجید کا بھی دروازہ ہے،
پیغمبر ختم مرتبت جو علم کا شہر ہے اس کا بھی ایک انا مدینۃ العلم علی بابھا، یعنی پیغمبر کو سمجھنے کا دروازہ بھی علی اور قرآن کو سمجھنے کا دروازہ بھی مفتاح یہی ہے، یعنی چابی یہی ہے، اس کے بغیر کھلنے والا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جادو کا پٹارا ہے یہ کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ یا جو بھی کہہ لیے، ٹویٹر، یا مجھے تو استعمال نہیں آتا، صاف بات بتاؤں، بہت سارے لوگ جانتے ہیں مجھے نہیں آتا، وہاں پہ بچوں سے جب کوئی چیز چاہے تو مانگتا ہوں کہ اتنا ٹائم بھی نہیں سیکھنے کا بھی نہیں، اب کہاں اس عمر میں آدمی کیا سیکھے، بہت صبح شام تک بیسیوں مصروفیات، تو مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ جادو کا پٹارا ہے، یہ کہ جادو کا پٹارا ہے، ایک بٹن دباؤ پوری دنیا کھل جاتی ہے کہ نہیں؟ اب یہ بچوں نے مجھے بتایا کہ کیا معلومات آپ کو لینی ہے بتائیے مجھے، بچہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ پوچھئے، ہاں، یا آپ یہ بچے بیٹھے ہوئے سے پوچھ لیجئے، اور بڑے بیچارے انہی کے محتاج ہوتے ہیں بچوں کے، وہ بچہ کہتا ہے پوچھئے، امریکہ کے بارے میں، افریقہ کے بارے میں، آسٹریلیا کے بارے میں، چاند کے بارے میں، سورج کے بارے میں، زمین کے بارے میں، موسموں کے بارے میں، برف کے بارے میں، کہاں سورج کتنے دن طلوع رہتا ہے، کہاں کتنے دن غروب رہتا ہے، ارے بھائی کیا ہے یہ اتنے سے، یا اتنی سی ڈبیا میں کیا کیا ہے بھائی، اور پھر اب تو کمپیوٹر لیپ ٹاپ بھی نہیں ہو تو جیب میں رکھا ہوا اتنا سا ڈبہ، سب کچھ اسی میں ہے نا، ہائی فائی وائی فائی یو فون جو کچھ بھی ہے جتنے قسم کا ہے سب کچھ، یو فون وہ فون سب اس میں ہے کہ نہیں؟ دیکھیں حقیقت ہے نا، میں حقیقت سے منہ تو نہیں چھڑا رہا، یہ انسانی ترقی ہے نا، اور ابھی دیکھ کے آ رہا ہوں، ابھی 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے پہلے کی بات ہے کہ ابھی ایسا بھی موبائل بچوں کے پاس آ رہا ہے کہ جو بہترین لمحات ہیں وہ کیمرے میں محفوظ ہوں گے، میموری میں، وہ خود کمپیوٹر اس موبائل کا یہ فیصلہ کرے گا کہ کس بات سے آپ کو زیادہ خوشی ہو رہی ہے، وہ خوشی کے لمحات کو قید کر دے گا۔ یہ ابھی کی بات، 2 گھنٹے پہلے ایک چینل پہ دیکھا، میں نے کہا بھئی یہ کیا مصیبت ہے، یعنی آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں کب زیادہ خوش تھا، وہ خود آپ کی کیفیت کے مطابق کہ کتنے آپ زیادہ خوش ہیں، 60% سے زیادہ جہاں خوش ہوں گے وہ لمحات محفوظ۔ اب مجھے بتائیے آپ کہ یہ 10-12 سال کے بچے مجھ سے کہہ رہے ہیں کیا چاہیے معلومات بتائیے، کس کے بارے میں چاہیے معلومات آپ کو، ہم دیتے ہیں، تو بھیا اتنا تو مان لو، اتنا تو انصاف کرو کہ جب یہ انسان ترقی کرتا کرتا، جسے اللہ نے ترقی کا پتلا ہی بنایا ہے، ترقی کے لیے بنایا نا، آگے بڑھتے جاؤ، تسخیر کرو کائنات کو، تسخیر کر رہا ہے، تسخیر کرتے کرتے کہاں تک پہنچ گیا؟ لیجیے جی معلومات کہاں کی چاہیے، دنیا کے کس حصے کی آپ کو چاہیے، کون سا کیپٹل، کہاں کیا پیدا ہوتا ہے، کہاں کیا ختم ہوتا ہے، پاکستان کا نام آتا ہے تو ختم ہونے کی بات تھی، یہ ختم یہ ختم یہ ختم یہ ختم، ہوتا کچھ نہیں ہے یہاں، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ہاں، یہاں صرف ایک ہی کام ہوتا ہے، کرپشن، یہی پیدا ہوتا ہے، اور اسی کی وجہ سے سب کچھ ختم۔ ان کی ترجیحات یہ ہے کہ کتنی مدت میں کتنا مال بناؤ اور بھاگو، ان کی ترجیحات میں یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کیسے کی جائے۔ خیر کیا ان ڈھیٹ حکمرانوں سے کیا گلہ شکوہ کرنا، ان کو خود ہی نہیں پتا، اپنی اوقات کے بارے میں یہ خود ہی نہیں جانتے کہ کیا دنیا کے نقشے پہ ان کی اوقات ہے، 2% بھی بہت ہیں، اس سے بھی حقیر ہے ان کی اوقات۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد پر۔ خیر جناب، بات کچھ کرتا ہوں دماغ میں پتہ نہیں کیا کیا آتا چلا جاتا ہے، دماغ کا میں کیا کروں، قابو نہیں رہتا۔ تو خیر جناب، ہوا یہ کہ بچے ترقی کرتے کرتے چیزیں کیا کیا بن گئے، ہم سے کہہ رہے ہیں پوچھئے کیا چاہیے معلومات۔ اب مجھے اتنا تو انصاف کیجئے نا، آپ مجھے اتنا تو کہنے دیجئے کہ جب انسان ترقی کرتا کرتا یہاں تک آیا، اور یہ سب کچھ کس کی بدولت ہے؟ اس دماغ کی بدولت۔ اصل تو یہ دماغ ہے نا جو اس کو چلا رہا ہے، یہ برین ہے، یہ برین ہے، انسان کا دماغ ہے جو سارے کام کر رہا ہے، یہ کرتا چلا آ رہا ہے۔ یہ ترقی کرتے 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 یہاں تک پہنچا کہ آپ نے ایسے ٹک کیا اور پوری دنیا اوپن ہو گئی۔ ایسے ہی کیا نا، بچے ایسے ٹک مارتے، ٹک کیا انہی نے اور پوری دنیا کھل کے آ گئی۔ وہ چلا چلا کر کہہ رہے کیا چاہیے، ریسرچ، کیا ڈھونڈنا ہے، کیا چاہیے تم کو۔ اب مجھے بتائیے کہ انسان اپنی محنت سے ترقی کرتا ہوا یہاں تک آ جائے کہ بچے ہم سے کہیں کہ پوچھئے آپ کو کیا پوچھنا ہے۔ اب جو علم لدنی کا حامل ہو،
بلکہ ایک بات بڑھ کر کہہ دوں، میرے پاس اس کی بڑی دلیلیں ہیں، کبھی عرض کر دوں گا، اور شاید عرض کر بھی چکا ہوں، کہ یاد رکھیے ایک بات کا، کہ رحمت علت ہے، عالمین معلول ہے۔ رحمت علت ہے، عالمین معلول ہے۔ کیوں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً اے رسول، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ رحمت ہٹ جائے تو عالمین رہیں گے؟ نہیں رہتے نا، فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ رحمت کی وجہ سے عالمین باقی ہیں، عالمین کی وجہ سے رحمت باقی نہیں ہے۔ عالمین نہ ہو رحمت پھر بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو رحمت علت ہے، عالمین۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ معلول علت سے پہلے وجود میں آ جائے، مشکل لفظ ہوگا بچوں کے لیے، لیکن بہرحال بڑے تو سمجھ رہے ہیں نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ معلول پہلے وجود میں آ جائے علت سے۔ معلول کے وجود کے لیے علت کا پہلے سے وجود ہونا ضروری ہے۔ جیسے ماں باپ علت ہیں، اولاد معلول، سلسلہ چل رہا ہے نا، سوائے استثناءات کے، جناب آدم کے، جناب ہوا کے، جناب عیسیٰ کے، وہ الگ، وہ استثناءات ہیں کائنات کے، لیکن علل و معلول کا، یہ کائنات علل و معلول ہے نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دھوپ پہلے آ جائے، سورج بعد میں طلوع ہو۔ چلیے یوں سمجھ لیجئے اب بچوں کو سمجھانے کے لیے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ دھوپ پہلے نکل آئے، سورج بعد میں۔ نہیں، یہ دھوپ بتا رہی ہے کہ علت موجود ہے سورج۔ جب تک سورج طلوع نہ ہو، زمین پہ سورج کی کرنیں نہیں پڑ سکتی۔ یہی رات، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے اندھیرا ہو جائے۔ ہاں، سورج غروب ہونے سے پہلے بھی اندھیرا ہوگا، کب؟ جب سورج کو گرہن لگے گا۔ ایسے ہی ہے نا، جب سورج کو گرہن لگے گا تو اندھیرا ہوگا، ورنہ نہیں، سورج کا چھپنا اندھیرے کے لیے ضروری ہے۔ جب تک سورج نہیں چھپے گا اندھیرا نہیں ہوگا۔ تو علت ہے رحمت، معلول ہے عالمین۔ تو اس بات کو یاد رکھیے کہ علت پہلے ہے، معلول بعد میں۔ اس لیے وجہ مقصود کائنات، اس لیے وجہ تخلیق کائنات، اس لیے مقصود کائنات کہا جاتا ہے پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ کی خاطر کائنات کو خلق کیا، کائنات کی خاطر آپ کو خلق نہیں کیا۔ آپ کی خاطر عالمین کو خلق کیا، عالمین کی خاطر آپ کو خلق۔ اتنی سی بات سمجھ میں آ جانی چاہیے، دو اور دو چار کی، کوئی نہ سمجھے تو اس کا ہم کیا کریں۔ اتنی بات ہے، کائنات کو ان کے لیے خلق کیا، ان کو کائنات کے لیے خلق نہیں کیا، عالمین کو ان کے لیے خلق کیا، ان کو عالمین کے لیے خلق۔ وجہ تخلیق کائنات ہے میرا حبیب، تجھے خلق نہ کرتا تو کوئی بھی چیز خلق، بات ختم ہو گئی، سیدھی سیدھی سی بات ہے۔ تو اب جب عالمین بعد میں خلق، رحمت پہلے، اس لیے حضور کو کوئی تعجب نہیں کسی بھی چیز پر۔ ہر نبی خواہش کرتا نظر آئے گا، یہ دکھا دے، یہ دکھا دے، یہ دکھا دے۔ کئی بار مثال دے چکا ہوں، وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا، ضائع نہیں کرنا چاہتا مثالوں میں۔ رسول نے کبھی خواہش نہیں کی کہ مجھے معراج پہ بلا لے۔ کہیں کوئی بتا دے، کوئی ضعیف سے ضعیف حدیث بتا دے کہ رسول نے فرمایا ہو کہ اے بالغ، اے پالنے والے، مجھے آسمانوں کی سیر کرا دے۔ کبھی کہا؟ نہیں کہا۔ حالانکہ ہر نبی کی فرمائش ہے، یہ دکھا دے، مردے کیسے زندہ کرے گا یہ دکھا دے، اپنا جلوہ ہی دکھا دے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ چاہے وہ چلیے بنی اسرائیل کے کہنے پر صحیح، مگر فرمائش تو کی ہے نا۔ اور کتنے انبیاء نے ایسے فرمائشیں کی، اور اللہ نے فرمائشوں کو پورا بھی کیا۔ لیکن اس حبیب نے تو کبھی بھی نہیں کہا۔ یہاں تو بالکل معاملہ برعکس ہے، یہاں سے تھوڑی کہا جا رہا کہ مجھے دکھا آسمانوں میں کیا ہے، مجھے دکھا کتنے آسمان ہیں، مجھے سدرۃ المنتہا سے کی منزل تک پہنچا دے۔ نہیں، یہاں تو خود حبیب کو بلایا گیا ہے، محبوب کو بلا رہا ہے پروردگار، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ یہاں تو اللہ بلا رہا ہے اور اپنی تسبیح اور اپنی پاکیزگی بیان کر رہا ہے۔ تو اس لیے کہیں تعجب نہیں رسول کو کہ جس کے سامنے عالمین خلق پا رہے ہیں، پس اس کے پاس وہ علم ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ علم نہ ہوتا تو قرآن مجید میں 2-3 جگہ یہ ذکر نہ ہوتا کہ جلدی نہ کیجئے، جلدی نہ کیجئے جب تک وحی مکمل نہ ہو۔ اور قرآن مجید میں یہ ذکر نہ ہوتا پہنچائیے جو آپ تک پہنچ چکا، یعنی کچھ ہے جو پہنچ چکا ہے، پہنچانے میں مزید تاخیر نہ کیجئے۔ تو کائنات کا علوم کیسے ہے رسول کے پاس، اور جیسے رسول کے پاس ہے
اب اگر علی یہ کہتے نظر آئیں کسی کے سوال کے جواب میں کہ اب سوال پورا نہیں ہوتا جواب آپ پہلے دیتے ہیں، تو کیا فرماتے ہیں مولا تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں؟ کہ 5. بغیر دیکھے کیسے بتا دیا؟ بغیر دیکھے کیسے، بغیر سوچے کیسے؟ کہا مولا ضرورت نہیں دیکھنے کی، بدیہیات ہے. سمجھتے ہیں اہل علم بدیہیات کا بدیہی علم ہے کہ وہ یہاں سے صبح کی، دیکھیے رات اور دن کی روشنی میں فرق ہے نا. صبح کی روشنی کہ ہاں بھائی سورج نکل آیا، کہ آپ نے دیکھا نہیں کیسے نکلا ہے؟ کہ ضرورت نہیں دیکھنے کی، بدیہی علم ہے. دھواں بتا رہا ہے کہ گاڑی جا رہی ہے، ٹرین جا رہی ہے. آواز بتا رہی ہے کہ جہاز کی ہے آواز ہے یا ٹرین کی آواز ہے. بدیہیات ہے، یہ بدیہیات کہلاتے ہیں. کہ بس تیرے لیے جیسے یہ علم بدیہی ہے کہ تو بغیر دیکھے بغیر سوچے سمجھے، میں نے تو سے پوچھا ہاتھ میں کتنی انگلیاں؟ تو نے کہا 5. کہ بس یہ پوری کائنات میرے سامنے ایسے ہے، نظریں ہیں نا. تو بس اب اگر پہلے کسی کی سلونی کا دعویٰ سمجھ میں نہیں آتا تھا تو اب سمجھ لو یہ کسے کہنے کا حق ہے؟ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. ہمارے علماء ہوں یا دوسرے علماء ہوں، اس دعوے پر تو اکثریت کا اتفاق ہے نا. کہیں کوئی قید تو نہیں لگائی علی نے کہ یہ پوچھنا یہ نہ پوچھنا، یہ پوچھنا یہ نہ پوچھنا. سارے علوم کا وارث ہے نا. بس جس کو اتنے اختیارات دیے ہو اللہ نے، اب نتیجہ دے رہے ہیں آپ کو. اور زحمتیں تمام کریں گے، آج کی زندگی نہیں، کل یہیں سے بات کا آغاز کریں. جو بات اصل بتانا چاہ رہے ہیں، بس اللہ کون ہے؟ صبور. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ صبور. صبر کرنا، بہت زیادہ برداشت. کیا مطلب صبر کرنے والا؟ معاذ اللہ، اللہ کوئی 3 جو صبر کی قسمیں ہیں کہ عبادت پہ صبر، اللہ کو صبر کی بھی ضرورت نہیں. معصیت پر صبر، معاذ اللہ، اس کی بھی اللہ کو ضرورت نہیں. مصیبت پر صبر، اس کی بھی اللہ کو ضرورت. اللہ پر کوئی مصیبت تھوڑی آ سکتی. صبور کیوں؟ جلدی نہیں ہے اللہ کو. کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ جمعرات کو دعائے کمیل جو لوگ سنتے ہیں، اچھا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، اب اسی میں جھگڑا ہے. خدا ان لوگوں کی عقلوں کو ماتم کرنے کو، بعض اوقات ان کی عقلوں کا ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے جو عبادتوں کو ٹکراتے ہیں. یہ افضل کے وضو خدا کے بندے کوئی جھگڑا ہے حدیث کے ساتھ دعائے کمیل کا؟ یہ 2 مولوی دعائے کمیل پڑھا تو میں نے یہی پڑھنا ہے. ضد میں تو بھائی تو کچھ بھی کر لے، کوئی ثواب نہیں ملنے والا. ضد میں تو نماز بھی پڑھ لے، یہ نہیں پڑھتا میں اس کی ضد میں پڑھوں گا تو پھر نماز کا بھی کوئی فائدہ پہنچنے والا. ضد میں دعائے کمیل بھی پڑھے گا تو اس کا بھی کوئی ثواب پہنچنے والا. وہ بھائی اللہ کے لیے، للہ فی اللہ ہوتا ہے کام. خوشنود یہ اللہ رسول کے لیے ہوتا ہے، خوشنود یہ محمد و آل محمد کے لیے کام ہوتا ہے. یہ عبادت بھی اسی کے لیے ہوتی ہے. معلوم ہے ضد میں ماتم کر رہے کھڑے ہوئے 2 دستے، یہ جاؤ ضد میں. وہ امام حسین ہے بیچ میں، وہ تو ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے کی ضد میں لگے ہوئے. یہ ہم سے آگے نہ نکل جائے، وہ ہم سے آگے نہ نکل جائے. ہے کہ نہیں؟ سچی بات ہے یا غلط کہہ رہا ہوں؟ کوئی نہ کرتا ہوگا آپ سے تو اور بات، مگر میں تو کرتا ہوں یہ باتیں. مجھے عادت بھی ہے کچھ اس قسم کی باتیں کرنے کی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہے نا بات ضد کی نہیں. اس دعائے کمیل میں جملہ کیا تھا؟ لا یمکن الفرار من حکومتک. کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ ممکن ہی نہیں مالک کہ میں تیری حکومت سے فرار کر جاؤں. اس لیے وہ صبور ہے کہ بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ اللہ کو کوئی جلدی نہیں ہے، ہمیں جلدی ہے. کل عرض کیا تھا کیونکہ ہماری زندگی محدود، اسے کوئی جلدی نہیں. کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ مظلوم کو کتنا ہی ظلم ہوا میں سلا دوں گا. مظلوم کو اجر دے گا نا اللہ، کہ مت گھبرا میں اجر دینے والا ہوں، مگر اس ظالم کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی چھوڑوں گا نہیں. میری پکڑ بڑی سخت ہے. صبور ہے نا، اسے کوئی جلدی، اللہ کو کوئی جلدی نہیں ہے. بس اب آئیے جو بتانا چاہ رہا ہوں، اس لیے جلدی نہیں کہ اللہ محیط ہے. کون ہے؟ محیط ہر شے پر. اس لیے دیکھ ہی نہیں سکتے آپ، کیونکہ عالمین پر محیط ہے اللہ کی ذات. دیکھیں گے کیسے؟ سنیں گے کیسے؟ عالمین تو اس کے اندر ہے نا، اس کی ذات ہے محیط. معاذ اللہ ذات کے اندر کی بات نہیں کر رہا، اس کے ذات کے اندر ہے. میں صفت کی بات کر رہا ہوں. محیط ہے اللہ کی ذات، لہذا اس کو دیکھنا محال، سننا محال، چھونا محال. حواس خمسہ میں آنے والی چیز شے نہیں ہے وہ، کیونکہ وہ محیط ہے پورے عالمین پہ. عالمین کہاں تک ہے بھائی؟ کچھ پتا ہے؟ اس لیے اسے کوئی جلدی نہیں کہ عالمین پہ اس کا کنٹرول ہے. کنٹرول حاصل ہے نا اسے. یعنی کنٹرول کیا؟ خالق ہے، اس کے ضابطے میں ہر چیز، اس کی قدرت میں ہے. کبھی کبھی دکھا بھی دیتا ہے کہ دیکھو ایسا کر سکتے ہیں تمہارے ساتھ.
سونامی آ جاتا ہے، کبھی کچھ آ جاتا ہے، کبھی کچھ آ جاتا ہے. دیکھو کیسے کیسے کھلونوں کی طرح جہاز، بڑے بڑے شپ کیسے ڈول رہے تھے کہ میں خود یہ سمجھا کہ شاید کھلونے ولونے ہیں یہ. معلوم کہ نہیں، یہ اصلی شپ ہے جو چھت کے اوپر کھڑے ہوئے بنگلے کی. دیکھے تھے نا آپ جب جاپان میں سونامی آیا تھا. لیکن زندہ قوم ہے، ایٹم بم کھا کے بھی بندوق سے جو جنگ ہاری تھی قلم سے جیت لی، تعلیم کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے جیت لی. پوری دنیا کی مارکیٹوں میں قبضہ کر لیا، کیونکہ زندہ قوم ہے، زندہ رہنے کا ڈھنگ جانتی ہے. کافر ہو یا کچھ ہو بھائی، اللہ قوم کی محنتوں کے حساب سے صلے دیتا ہے. اتنی بڑی سونامی یہاں آئی ہوتی تو حکمرانوں کے تو مزے آ گئے ہوتے، باقی 18 کروڑ عوام کا پتہ نہیں کیا ہوا ہوتا. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بس تمام کر رہے ہیں بات کو. جو نتیجہ دینا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بس پتہ چلا کیوں صبور ہے. اس لیے صبور ہے کہ اسے کوئی جلدی نہیں. بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ بس کیوں معصومین کا صبر اتنا زیادہ ہے، انہیں بھی کوئی جلدی نہیں، کوئی جلدی نہیں. پہلے کا دور ہو، دوسرے کا دور ہو، تیسرے امام کا دور ہو، چوتھے امام، جو ظلم ہوئے ان پر کوئی تصور کر سکتا ہے آج، مگر کوئی جلدی نہیں. ہر ایک نے کیا کہا؟ شہزادی کونین، خاتون محشر، دختر رسول بھی یہی فرماتی نظر آئی کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. خطبے کا آخری جملہ ہے، خطبہ پڑھنے کا ٹائم وقت نہیں ہے، اس پہ الگ مقمصہ اجرا پڑھتے ہیں خطبے پہ جناب سیدہ کے. فرماتی کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کریں گے. کوئی جلدی نہیں، کوئی جلدی نہیں. اس دن کا جس دن فیصلہ ہوگا اور وہ عادل حقیقی مسند عدالت پر جلوہ افروز ہوگا، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم نے کیا کیا. ظلم کرنے والے عنقریب جان لیں. کوئی جلدی ہے بی بی کو؟ شہزادی کوئی جلدی نہیں. کیوں؟ ہاتھ سے معاملہ نکل تھوڑی رہا بھئی، سب کے سب ایک ہیں نا معصومین، کوئی بات نہیں. یہی ثانیہ زہرا کہتی نظر آ رہی ہے دربار میں کہ ابھی تجھے کچھ عرصے بعد پتہ چلے گا کون جیتا کون ہارا، ہے نا. حسین کو جلدی نہیں، سیدھے سجاد کو کوئی جلدی نہیں. نکل تھوڑی رہا ہے معاملہ ہاتھ سے. کہاں جاؤ گے؟ کہاں تک جاؤ گے؟ جس کا علم جتنا زیادہ ہے اس کا صبر بھی اتنا زیادہ ہوگا، کیونکہ جانتا ہے کہ کہیں ہاتھ سے نہیں نکل رہے. 100 سال لگے، 200 سال لگے، 1400 سال لگے، 14,000 سال لگے، قانون قدرت جاری ہو کر رہے گا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. عن قریب یہ ظلم کرنے والے جان لیں گے کہ کس جگہ ان کا ٹھکانہ ہے، کس جگہ یہ پلٹائے جانے والے ہیں، کہاں پہنچائے جانے والے. تو صبر کا تعلق اس علم کے ساتھ. لہذا اس لیے مولا کائنات کے صبر کا عالم کیا ہے؟ صبر کا عالم یہ ہے کہ چاہتی ہے دنیا کے علی تلوار نکالے. پیغمبر کے بعد چاہا نا. یہی وہ سب سے بڑا امتحان ہے. خیبر، خندق، بدر، احد، یہ تو ادنا کرشمے ہیں علی کی شجاعت کے. علی کی شجاعت کے ادنا کرشمے ہیں یہ جنگیں. علی کی شجاعت کا معیار دیکھنا ہے تو اس حدیث سے پہلے اس حدیث کو سمجھو. اشجع الناس من غلب ہوا. لوگوں میں بہادر ترین فرد وہ ہے جو اپنی ہوائے نفسانی پر غالب آ جائے. ہوائے نفسانی پر غالب آنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ قدرت ہے کسی کام کی مگر مصلحت الہی نہیں ہے کہ وہ کیا جائے. قدرت ہے، طاقت ہے، چاہتے ہیں لوگ علی تلوار نکال لیں. ایسے وقت علی جانتے ہیں کہ تلوار نکالنے کا وقت نہیں، یہ زانووں چلنے والا اسلام ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. آئے تھے نا لوگ کہ مدینے کو سواروں اور پیادوں سے بھر دیں گے. علی یہ کیسے ہوا؟ آپ ہاتھ بڑھائیے میں بیعت کرتا ہوں، مدینے کو سواروں اور پیادوں سے بھر دوں گا. علی نے کیا جواب دیا تھا مولا نے اس کو؟ تو کب سے اسلام کا خیر خواہ ہو گیا؟ حالانکہ فرصت تھی نا، موقع تھا نا بدلنے کے اپنے حق کو لے لیا. لیکن علی یہ نہیں چاہتے تھے کہ جنگوں کی نظر اور اس میں میرا آ جائے نام، یہ ختم ہو جائے گا، خانہ جنگی، سیول وار، مدینہ لاشوں سے پڑ جائے گا. یہی تو چاہتا ہے دشمن. تو کتنا بڑا صبر ہے علی کا. اس لیے ابوہما افضلہما. کہتے ہیں کہ ایک کربلا آئی تھی حسین کے سامنے. علی کے سامنے ہر روز مسلمان ایک کربلا کھڑی کر دیتے تھے. جناب سید الشہداء کربلا میں جب زین سے زمین پہ تشریف لائے ہیں
زین سے زمین پر آئے، تیروں پر معلق تھے۔ اس عالم میں آپ نے دیکھا کہ شمر نے ایک دستے کو لیا اور دوڑا خیموں کی طرف حملہ کرنے کے لیے۔ جناب سید الشہداء نے چلا کر کہا، او پسر سعد، اگر تمہارا کوئی دین نہیں رہا، کسی دین اور شریعت کے پابند نہیں ہو، تو کم سے کم عربوں کی غیرت اور حمیت سے تو کام لو۔ میری زندگی میں تو میرے گھر میں داخل نہ ہو جاؤ، پہلے مجھے قتل کر لو، پھر میرے گھر میں داخل ہونا۔ اور پسر سعد نے روک دیا شمر کو، ٹھہر جا، پہلے حسین کا کام تمام کر، معاذ اللہ، پہلے سر قلم کر حسین کا، پھر خیموں میں داخل ہونا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس کیفیت میں بھی حسین کو یہ گوارا نہیں کہ میرے سامنے میرے گھر میں کوئی داخل ہو جائے۔ اب سمجھ میں آئی ابوہما افضلہما کیوں؟ علی، کہ علی گھر میں ہو اور سیدہ کو دروازے پر جانا پڑ جائے، علی گھر میں ہو، سیدہ کے ہاتھ پر تازیانہ مارا جائے، علی گھر میں ہو، جس دروازے کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے سیدہ، اس دروازے کو آگ لگا دی جائے، علی گھر میں ہو، سیدہ در و دیوار کے درمیان پس جائے، علی گھر میں ہو، محسن شہید ہو جائے۔ اب آپ بتائیے کس کی کربلا بڑی ہے؟ صاحب ذوالفقار نہیں علی؟ ابھی جنگ فتح کی کتنی دیر ہوئی علی کو؟ اس لیے رسول نے فرمایا وَأَبُوهُمَا أَفْضَلُهُمَا۔ آئیے سید سجاد کہ گلے میں جو طوق خاردار ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اتنا وزنی تھا کہ اس کے وزن سے سید سجاد کا سر اٹھتا نہیں تھا۔ نہیں عزیزو، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ کتنا ہی وزنی کیوں نہ ہو طوق، یہ نہیں ہو سکتا کہ سید سجاد کے سر کو جھکا دے، گردن کو جھکا دے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ اس طوق کے وزن کی وجہ سے سید سجاد کا سر جھکا نہیں رہتا، بلکہ اس لیے گردن جھکائے رکھتے ہیں کہ اٹھائیں تو کیسے اٹھائیں؟ جب سر اٹھاتے ہیں کبھی نو کے نیزہ پہ بابا کا سر، اور کبھی ناکوں کی پشت پہ ماؤں بہنوں پھپھیوں کے کھلے ہوئے سر۔ کیسی منزلیں ہیں، کیسی منزلیں ہیں یہ شام کی منزلیں۔ کربلا سے جب یہ قافلہ چلنے لگا، اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے یہاں کن تاریخوں کے حساب سے کیا مصائب ہوتے، لیکن بہرحال کوشش کریں گے گریز کرنے کی۔ جب کربلا سے یہ قافلہ چلنے لگا اور حکم دیا گیا، ناقے بٹھا دیے گئے، ہاتھ پس پشت باندھ دیے گئے، ناقوں پہ سوار کیا جا رہا تھا، تو بے پالانوں کے اونٹ تھے، کوہانوں پر بٹھایا جا رہا تھا۔ اب بڑے تو کسی طرح اپنا وزن توازن برقرار کر لیں، بچے کیسے؟ جو روایت کے الفاظ ہیں میں وہ نہیں پڑھ رہا، میں پڑھ ہی نہیں سکتا، مجھ سے نہیں پڑھے جاتے۔ میں تو آپ کے لیے بلکہ اپنے لیے آسان کر کے پڑھتا ہوں، آپ تو مشکل سے مشکل سننے کے بھی عادی ہو چکے، مگر میں اپنے لیے آسان کرتا ہوں۔ بھائی میں آپ کو بتا دوں کہ میں وہ لفظ نہیں پڑھ رہا جو روایت میں، بس اتنا آپ کو بتا دوں کہ بچے کیسے اپنا توازن برقرار کریں۔ اسی لیے بار بار سکینہ پشت ناقہ سے گرتی تھی، نہیں بیٹھا جاتا تھا۔ تو بس اتنا سن لیجئے کہ اس بچی کو رسی سے باندھا گیا تھا۔ میں نے روایت نہ دیکھی ہوتی نا مقتل میں تو میں پڑھتا بھی نہیں کبھی، اور میں نے عرض کیا کہ روایت تو بہت سخت ہے، میں نے تو بہت بالکل آسان کر کے پڑھا ہے آپ کے سامنے۔ بس یہی وجہ تھی کہ شام کے راستے میں یہ بچی گر گئی، صرف اکیلی یہ بچی نہیں گری، نہ جانے کتنے بچے عورتیں گرتے رہے، صحرا میں جان دیتے رہے، مگر اس بچی کا مقام کچھ اور ہے۔ لہذا جب سکینہ گری تو جس نیزے پر حسین کا سر تھا وہ ملعون کے ہاتھ سے چھٹا اور ریت میں گڑ گیا۔
بہت کوشش کی مگر وہ نیزہ ریس سے نکلا نہیں، زمین سے نکلا نہیں۔ پھر شمر تازیانہ لے کر آگے بڑھا، سید سجاد کی پشت۔ پوچھو اپنے بابا سے آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ سید سجاد نے زنجیروں کا لنگر سمیٹا، آئے بابا کے سر کے پاس اور آ کے فرماتے ہیں بابا کربلا سے یہاں تک میری پشت میں اب طاقت نہیں رہی تازیانوں کے وار سہنے کی۔ کیا سبب ہے، کیا وجہ؟ بابا آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ میرا دل کہتا ہے کہ اس عالم میں بھی حسین کی آنکھوں سے اشک بہہ نکلے ہوں۔ میرے لال سید سجاد، میں دیکھ رہا ہوں تیری حالت کو، مگر میں کیا کروں، میرے سینے پر سونے والی سکینہ قافلے سے بچھڑ گئی۔ جب تک میری بچی نہ آ جائے میں آگے نہیں بڑھوں گا یہاں سے۔ بس عزاداران حسین، قافلہ ٹھہرایا گیا، بیبیاں ناکوں سے اتری، ہاتھ کھولے گئے، مخالف سمت میں جا رہی ہیں آوازیں دیتی ہوئی بیبیاں۔ زینب ام کلثوم آگے آگے آواز دیتی ہوئی سکینہ سکینہ سکینہ۔ کچھ دور گئی تھی، بچی کے رونے کی آواز کانوں میں آئی۔ تیز قدم بڑھائے ثانیہ زہرا نے، دیگر بیویوں نے۔ اب کچھ اور جو آگے بڑھی تو کیا منظر دیکھا، کوئی بی بی سکینہ کو آغوش میں لیے بیٹھے، سیاہ پوش سر سے پیر تک سیاہ چادر میں چھپی ہوئی بی بی آغوش میں لیے تسلی دیتی جا رہی، میری بچی نہ رو، میری بچی نہ رو، ابھی تیرے وارث آئیں گے، ابھی تیری مائیں بہنیں پھپھیاں آئیں گی، تجھے لے جائیں گی۔ دوڑی زینب، بچی کو آواز دی، بچی دوڑتی ہوئی آئی اور زینب کے کلیجے سے، زینب کی آغوش میں بچی کو چپ کرایا، خاموش کی۔ پھر متوجہ ہوئی ثانیہ زہرا اس بی بی کی طرف اور فرماتی ہیں بی بی آپ نے بڑا احسان کیا، ہم کس زبان سے آپ کا شکریہ ادا کریں؟ اس ماحول میں جب تماشا دیکھنے والے ہیں، جب برا بھلا کہنے والے ہیں، جب پتھر مارنے والے ہیں، آپ نے اس یتیمہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، اسے اپنی آغوش میں پناہ دی۔ بس روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اس بی بی نے چہرے سے نقاب ہٹا کر کہا زینب کس کا شکریہ ادا کر رہی ہے؟ میں کوئی اور نہیں، تیری ماں زہرا ہوں، برسوں کی بچھڑی ہوئی بیٹی، ابھی تک کسی سے گلہ کیا نہیں کیا، مگر بیٹیاں ہمیشہ ہر بات اپنی ماں سے ضرور کہتی۔ بس جو ہی ماں کی آغوش ملی دوڑی زینب، ماں کی آغوش میں گر پڑی، سینے سے لگ کر کہتی اماں بہت دیر کر دی، اب آئی اماں، رو رہی ہیں زاروں قطار، کربلا میں ہونے والا ایک ایک ظلم بیان کر رہی ہے زینب۔ اور جب یہاں تک پہنچی کہ اماں جسے تو نے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا نا، وہ حسین کئی پہروں کا پیاسا پشت گردن سے ذبح کر دیا گیا۔ روایت یہاں پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے، مگر میرا دل کہتا ہے کہ ماں نے بھی پلٹ کر جواب دے دیا ہوگا، زینب کسے بتاتی ہے تو نے مدینہ چھوڑا تھا، میں نے مزار چھوڑ دیا تھا، جہاں جہاں تو جاتی تھی تیری دکھیاری ماں تیرے پیچھے پیچھے۔ زینب شب عاشور پشت خیمہ سے جس بی بی کے گریے کی آواز تو سنا کرتی تھی کوئی اور نہیں میں تھی۔ زینب شب عاشور میں نے اس جگہ کو صاف کیا جہاں میرا حسین شہید کیا جانے والا تھا۔ زینب کسے بتاتی ہے؟ ارے میرا لال حسین کہیں اور نہیں، میری آغوش میں ذبح کیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔